نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه ابو داود والترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ گناہ ان بڑے گناہوں میں سے ہو جن بڑے گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السبع الموبقات میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث آئی ہے اور یہ حدیث متواتر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ یعنی ایسے گناہ ہیں اور اللہ رب العزت ان گناہوں پہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ بس ہلاکت مقدر ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسے گناہ ہیں، کون سے گناہ ہیں؟ وہ 7 گناہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہن، یا رسول اللہ ما ہن السبع الموبقات، کہ وہ 7 بڑے گناہ اور ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ گنوائے، فرمایا الشرک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا، السحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ناحق نہ ہو بلکہ حق طریقے سے قتل کیا جائے، جان لی جائے۔ جیسے کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بدلے میں قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، تو یہ ناحق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی محسن مرد یا عورت ہے، یعنی شادی شدہ، اور وہ زنا کرتے ہیں اور پھر ان کا زنا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور پھر انہیں رجم کر کے پتھر مار کر جو ہے نا وہ قتل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ناحق نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا چوتھا گناہ اکل الربا، سود کھانا۔ 5واں اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔ 6واں گناہ التولی یوم الزحف، جنگ والے دن، میدان جہاد سے اور میدان جنگ سے بھاگنا، یہ بڑا گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جو کہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور 7واں گناہ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن سادہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ان میں سے جو 6واں گناہ ہے، فرمایا اگر یہ گناہ بھی کسی نے کیا ہوگا تو اللہ رب العزت ان کلمات کے ذریعے اگر کوئی استغفار کرے گا تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ بہت ہی بہترین کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف کلمات استغفار کے لیے وارد ہوئے ہیں اور جو ہے وہ منقول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرض نماز کا سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ صرف یہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار کے کلمات بتائے اور انہیں سید الاستغفار بتایا، وہ تو بہت ہی بہترین ہے، اگر انسان وہ کرتا ہے تو وہ یاد کرنے چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ تو بہت بہترین کلمات ہیں، اور ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار ارشاد فرمایا ہے۔ بہرحال استغفار کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوں گے، ہم نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم اور انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے۔ خطاء معنی بہت زیادہ خطا کرنے والا ہے، بار بار خطا ہوتی ہے اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں، اللہ رب العزت کو پسند ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ التواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو استغفار انسان کرے گا تو پھر جو پکی توبہ ہے اس کی طرف بھی اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کا طریقہ، اور بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ہمارے جو اعمال ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دیکھیں اجتماعی عذابات میں بھی مبتلا ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، مہنگائی کی شکل میں، کرونا کی شکل میں، اور جو ہے نا وہ بارشیں آ جاتی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ سنبھلنے والی نہیں ہوتی، تباہی و بربادی مچا دیتی ہیں، بجائے رحمت کے زحمت کا سبب جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں، اور جو ہے قسم قسم کی پریشانی ہے، کس کس کو انسان جو ہے نا وہ اس کا ذکر کرے گا۔ تو ان تمام عذابات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ دو چیزیں اگر تم کرو گے اور دو چیزیں ہوں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر خود موجود ہوں تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آپ ان کے اندر ہیں تو اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن ایک صورت اب بھی باقی ہے ہمارے لیے، وہ ہم کریں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ رب العزت ان کو ابھی بھی عذاب نہیں دے گا اگر وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارے یہ دل جو ہے نا بہت سخت ہو چکے ہیں، انہیں جو ہے نا وہ رونا نہیں آتا، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ندامت بھی نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے کرتے اللہ رب العزت جو ہے نا اس حالت میں ہمیں رخصت کر دے اور پھر جو ہے نا وہ توبہ کی توفیق بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان کامل پہ فرمائے اور استغفار کی اور گناہوں سے توبہ کی ہر وقت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔